مرحبا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارا فلو اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے سامنے ہمارے مدرسہ طیبہ کے بچے ماشاءاللہ ایک ایک ٹاپکس کے ساتھ کچھ آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ لوگ ایک ایک ٹیبل پہ وزٹ کریں اور وہ جو کہنا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے تو آپ لوگ ان کی باتوں کو سنیں, سبحان اللہ بھی کہہ دیں کھڑے کھڑے ماشاءاللہ, اور دعاؤں سے بھی نوازیں. چلیے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ پلیز ایگزیبیشن میں وزٹ کرنا سٹارٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عارف سلیم سید ہے اور الحمدللہ میں مدرسہ طیبہ میں زیر تعلیم ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جوانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے. جب آپ کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو حضرت بی بی خدیجہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے. اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں. پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت, حسن سلوک و غمخواری, معاملات کو سمجھنے اور کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے سخت تشویش میں تھے. صبح ہوتے ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پاؤں کو متورم پایا تو فرمایا, اے ابوبکر یہ کیا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نیند میں خلل پیدا کروں. مسجد نبوی کے قریب ہی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اپنے گھر لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پر قیام فرمایا. 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دنوں اپنے والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا. پھر آپ نے کچھ دنوں تک ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صہیبہ کا دودھ پیا. اہل عرب اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پینے کے ایام میں انہیں دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیتے. چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا. آپ نے ان کو 2 سال تک دودھ پلایا. A thirsty person rushes towards fresh and cold water. In the same way, the fortunate people rushed towards accepting the Islam and invitation of truth. During the period of those 3 years, Prophet sallallahu alaihi wasallam also stayed at Dar al-Arqam, where he would educate and guide the Muslims. And a group of Muslims had been formed during the period of those 3 years. کا شوہر مر جاتا ہے تو اس پر سے کوئی بھی قریبی رشتہ دار, حتیٰ کہ خود اس کا سوتیلا بیٹا اس پر حق جمع کر اپنی زوجیت میں شامل کر لیتا. عورت کی اس رضامندی کو ہرگز ملحوظ نہ رکھا جاتا.
شریف خاندانوں کی حالت یہ تھی کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے یا گہرے کنویں میں ڈھکیل کر ہلاک کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سب سے صحیح و مشہور قول یہ ہے، اصحاب فیل کے واقعے کے 55 روز بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل برز دوشنبہ آپ کی ولادت ہوئی۔ اہل حجاز کے علم سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جاتا ہے اور اس دن میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم جھنڈے اس لیے لگاتے ہیں، یہ فرشتوں کی سنت ہے اور ہمیں بھی 12 ربیع الاول کے دن کم سے کم 3 جھنڈے لگانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم پاک کا نتیجہ ہے کہ بت پرستی کرنے والے اب خدا تعالیٰ کے بندے بن گئے، یعنی بت کی پوجا کرنے والے اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ جن کے دل سے حالت تاریکیوں سے سیاہ ہو چکے تھے، اب وہ علم کے پیکر بن گئے۔ ایٹ دی اینڈ آپ کو یہاں اسٹیج پر آنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے تاثرات ہوں گے، جو بھی آپ کے فیڈ بیک ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیڈ بیک آپ ہمیں دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے اس سے اور بہتر کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے حافظ صاحب؟ الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ آج پہلی مرتبہ وکرولی کی سرزمین پر مدرسہ طیبہ سنی دعوت اسلامی نے یہ ایگزیبیشن کا اہتمام کیا، جس میں سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتایا گیا۔ تو بچوں کے ذریعے ہم نے کوشش کیا کہ حضور کی سیرت بتائی جائے۔ تو آپ کو یہ پورا ایگزیبیشن کس طرح سے لگا؟ چیز کے لیے ماشاءاللہ یہ چیز میں جو دیکھ رہا ہوں یہ وکرولی میں فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے، الحمدللہ، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کو ہمارے بچوں کے بیچ میں لایا گیا۔ بہت اچھا لگا الحمدللہ، بار بار ہونا چاہیے ماشاءاللہ، اور ہر سال ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس کا جذبہ ملنا چاہیے، جی اور جو ان کے پیرنٹس آگے جو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، ان میں بھی کافی جذبہ جاگ رہا ہے کہ بچے ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس طریقے کا پروگرام پورے زیادہ تر اسکولوں میں ہوتا ہے، بڑے بڑے سینٹرز میں ہوتا ہے، لیکن مدارس میں نہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ واحد پہلا ایسا مدرسہ میں سمجھتا ہوں جس میں اتنے اچھے طور پر اور بڑی بیداری کے طور پر یہ پریزنٹیشن دیا گیا ہے میلاد النبی کے تعلق سے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا پروگرام کا، اور اسی طرح سے آگے اور بڑھنے کا انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دعا میں آپ یاد رکھیے انشاءاللہ مدرسہ طیبہ کو۔ ربی حبلی امتی ان کے لب پہ دعائیں، ربی حبلی امتی ان کے لب پہ دعائیں، امت کا سہارا نبی نبی، امت کا سہارا نبی نبی۔